بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی ہے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ آئیں، میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، اور قوم کے بھی کچھ افراد اپنے ساتھ لے آئیے۔ حضرت موسیٰ اتنی جلدی میں آ گئے اللہ کی محبت، اللہ کے اطاعت کے شوق میں، کہ قوم پیچھے ہی رہ گئی، بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے۔ حضرت موسیٰ پہنچ گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ میں نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً واپس غضبناک ہو کے لوٹے، قوم سے پوچھا تو قوم نے بتایا کہ یہ سب سامری جادوگر جو ہے، جادوگر کہا جاتا ہے اس کو، واللہ عالم، تو اس نے یہ سب کچھ کیا ہے کہ جو ہمیں حکم دیا کہ جو زیورات ملے ان کو ڈال دیا جائے آگ میں، فرعونیوں کے جو زیورات ہیں، تو ہم سب نے ڈال دیا، تو بچڑا نکالا تو اس سے آواز نکل رہی تھی، تو ہم نے کہا بھئی یہی خدا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آتے فی الحال ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں تک بات پہنچی تھی، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ یہ بچڑا نہ ان کو بات کا جواب دے سکتا ہے، نہ ان کے نفع نقصان کا مالک ہے، بس ایک شعبدے کو دیکھ رہے ہیں کہ آواز نکال رہا ہے۔ تو یہی انسان کے باطل ہونے کی دلیل ہے، باطل لوگوں کے احمق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ ایک دو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو عیب ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اب آگے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو پہلے سمجھایا، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو بت پرستی سے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ کیا کہا؟ یا قوم انما فتنتم بی، اے میری قوم تمہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر یہ بچڑا صرف بچڑا ہی ہوتا، اس میں سے آواز نہ نکلتی، پھر تو کوئی آزمائش نہیں تھی، پھر تو تم یہی کہتے کہ یہ تو ایک عام بچڑوں کی طرح ہے، لیکن جادوگر نے کام کیا، اس میں سے آواز نکال دی، تو اب تم کیا ہو گئے ہو کہ اس کی آواز کو دیکھ کے فتنے میں پڑ گئے ہو اور اس کو معبود سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا ان شعبدوں کے پیچھے چلتے ہو، ان جادوؤں کے پیچھے چلتے ہو، تو یہ آزمائش ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور دیکھو تمہارا رب رحمان ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے اتنا بڑا جرم کیا، شرک کیا، تو اب بھی مایوس نہ ہو، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، لہذا میری اتباع کرو، جو میں کر رہا ہوں وہ کرو تم۔ وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کو بھی مانو، یعنی میں اس کی عبادت نہیں کر رہا تو تم میری اتباع میں عبادت بھی نہیں کرو اس کی، اور میں تمہیں اس کام سے منع کر رہا ہوں تو رک بھی جاؤ۔ قالوا، لیکن قوم ایسی نالائق جواب میں کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین، اے ہارون ہم اس پر بیٹھے رہیں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ لوٹ کے واپس نہیں آ جاتا۔ ہم تو موسیٰ کے حکم کو فالو کریں گے، اصل پیغمبر تو وہ ہیں، آپ تو ان کے نائب ہیں، اور جب تک تورات نہیں آتی تو ہم آزاد ہیں، جو چاہے کریں۔ اور دیکھو یہ بچڑے میں کچھ تو ہے نا، کچھ تو، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اس کی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی کچھ نفع نقصان کا کچھ ہے اس کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قوم حضرت ہارون کو جواب میں یہ کہنے لگی، قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے تو پوچھا، حضرت ہارون سے بھی پوچھا، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون تو ان کو دیکھ رہا ہے یہ بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، تو تجھے میری اطاعت سے، اتباع سے کس چیز نے روکا؟ اللہ تتبعنی کا مطلب یہ ہے کہ تو نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ کیا مطلب؟ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اتباع کا مطلب یہ کہ تجھے بھی اس قوم کو چھوڑ کے میرے پیچھے آ جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ جب ایک قوم تیری اطاعت نہیں کر رہی، تو نے تو ان کو روکا کہ بچڑے کی عبادت مت کرو، جب یہ عبادت نہیں کر رہی تھی تو وہاں رہنا یہ اس کی گویا علامت ہے کہ آپ اس گناہ پہ راضی ہیں، تو یہ تو سمجھیں گے کہ ہارون کو ہم نے جواب دے دیا اور ہارون خاموش ہو گیا، اس کا مطلب ہارون بھی راضی ہیں، تو آپ کو اتباع کر کے یعنی میرے پیچھے آ جانا چاہیے تھا، آپ کو قوم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے میں تم سے دستبرداری کرتا ہوں، میں بھی پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تتبعنی، آپ نے میری اتباع کیوں نہیں کی؟ افعصیت امری، کہ آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، یعنی میں نے یہ کہا تھا کہ اس قوم کی اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ مفسدین کی اتباع مت کرنا، تو ان کے ساتھ گویا رہنا یہ بھی اس کی علامت ہے، گویا آپ ان کی اتباع کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب گناہ انسان دیکھتا ہے اور اس پہ خاموش ہو جائے اور ان کو منع کرنا چھوڑ دے، حضرت ہارون نے شروع میں تو منع کیا نا، وہ تو قرآن کہہ رہا ہے، پھر مایوس ہو گئے تو چھوڑ دیا ہوگا، تو وہاں رہنا بھی گویا اس کی علامت ہے کہ آپ گویا میری اتباع، میرے حکم کی اتباع نہیں کر رہے، یعنی کامل اتباع تو جب ہی ہوتی کہ جب آپ ان کو روکتے اور روکنے کے ساتھ اگر یہ باز نہ آتے تو دستبرداری کا اعلان کر کے ان کو چھوڑ کے آ جاتے، تو یہی کامل اتباع ہوتی، تو یہ آپ نے میری گویا اتباع کی نہیں ہے آپ نے، جس طرح سے میں نے آپ کو حکم دیا تھا۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی، حضرت ہارون نے اپنا عذر پیش کیا، کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، آپ میری داڑھی اور سر نہ پکڑیں۔ حضرت موسیٰ اتنے غضبناک تھے نا کہ ہارون نے ایک ہاتھ سے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی اور ایک ہاتھ سے ان کا سر کے بال پکڑ کے ایسے کھینچا اور غضبناک ہو کر کہا کہ یہ کیا آپ دیکھ رہے ہو، آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے، اور اگر نہیں رک رہے تھے تو چھوڑا کیوں نہیں آپ نے ان کو، اتباع کیوں نہیں کی، میرے پیچھے کیوں نہیں آیا؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یہ بعض علماء نے
لکھا ہے کہ ہارون علیہ السلام ماں شریک بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اس آیت سے استدلال کیا، لیکن یہ بات غلط ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل میں محاورتاً جب اپنے بھائی کو واسطہ دیا جاتا ہے تو باپ کے بجائے ماں کا واسطہ دیا جاتا ہے، یعنی نسبت کی جاتی ہے کہ ہم دونوں کو ایک ہی ماں نے جنا ہے، کیونکہ ماں میں اللہ نے محبت، شفقت اور رحمت رکھی ہے، تو اس لیے ایسے موقع پہ ماں کا حوالہ دینا یہ رحم ایک قسم کی رحم کی اپیل ہوتی ہے۔ تو گویا ہارون علیہ السلام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا تو میرا رشتہ ہے، ہم دونوں کو ایک ہی ماں نے جنا ہے، تو اس میں رشتہ داری کا آپ خیال کریں، اتنا غضب یہ سوٹ نہیں کرتا آپ کے اوپر۔ حضرت موسیٰ تو جلالی تھے نا، ان کو تو غصہ آ گیا تھا، تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ ایسے ہی ریفرنس دیا جائے گا جس پہ حضرت موسیٰ کا غضب کم ہو۔ اس لیے حوالہ دیا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ماں کی شفقت کا گویا واسطہ دیا کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، آپ میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیں، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر تھا کہ آپ کہہ دیں گے کہ بنی اسرائیل میں نے پھوٹ ڈال دی۔ کیا مطلب کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی، اگر میں آپ کے پیچھے آتا تو وہ بھی آ جاتے میرے ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا کہ پتہ نہیں اس قوم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے، تو وہ بھی آ جاتے، تو بنی اسرائیل پھر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے، اور یہ جو بچڑے کی عبادت کرنے والے ہیں ابھی تو ان کو کوئی نہ کوئی روکنے والا موجود تھا، میں بھی روک رہا تھا، اور جو عبادت نہیں کر رہے تھے ان میں بھی کچھ لوگ ان کو روک رہے تھے، تو یہ بالکل ہی آزاد ہو جاتے، اور یہ شرک پر کہیں ایسا نہ ہو بالکل مضبوط ہو جاتے، تو اس سے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑی جماعت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی، تو اصلاح کی جو تھوڑی سی بھی امید تھی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل ڈیوائیڈ ہو جائے اور شرک پہ پکی ہو جائے، تو ہم نے کہا کہ ہم انہی میں رہتے ہیں تاکہ جس حد تک ہم ان کو روکنے کی کوشش کر سکے ہم ان کو روکتے رہیں گے، اور پھر آپ کے آنے کا ہم انتظار کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اسی طرح سے آپ کے پیچھے آ جاتا تو مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ آپ پھر مجھ سے یوں کہتے کہ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اے ہارون تو نے میری بات کا انتظار کیوں نہیں کیا، یعنی خود سے اجتہاد کر کے میرے پیچھے کیوں آ گئے قوم کو چھوڑ کر۔ یعنی دوسرا آپشن بھی تو تھا نا، دوسرا پہلو بھی تو تھا۔ حضرت موسیٰ تو ایک پہلو کو دیکھ رہے تھے نا کہ اے ہارون تو نے ان کو روکا، نہیں رکے تو تجھے چاہیے تھا کہ آ جاتا، میرے پیچھے آ جاتا۔ تو حضرت موسیٰ نے صراحتاً اس بات کا حکم نہیں دیا، حضرت موسیٰ کا خیال یہ تھا کہ جب میں نے حکم دیا تھا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ گناہ میں ان کے پاس رہنا بھی نہیں ہے، تو کامل اطاعت میری جب ہی ہوگی جب ان کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ لیکن یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے صراحتاً نہیں کی تھی، جبکہ ہارون علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا ان کو چھوڑ کر تو یہ بھی پہلو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا کہ قومی کو چھوڑ کے آپ آ گئے، تو اس بارے میں آپ پہلے مجھ سے مشورہ کر لیتے۔ تو اسی کو کہتے ہیں اجتہاد، کہ کوئی واضح حکم نہیں ہوتا تو ایک شخص جو ہے وہ کسی پہلو کے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے، دوسرا شخص کسی پہلو کے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے، ہوتے دونوں برحق ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اجتہادی اختلاف اور اجتہادی غلطی۔ اب اس میں دونوں میں سے کوئی بھی غلطی پر ہو لیکن اس غلطی پر گناہ نہیں ملتا، اس لیے کہ دونوں اپنی جگہ خاص پہلو کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مجتہدین میں اختلافات ہوتے ہیں نا، امام حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور صحابہ کرام میں، یہ اسی نوعیت کے ہیں کہ سب کا مقصد قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا ہوتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی منشا سمجھنے میں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں ہارون علیہ السلام کا مقصد موسیٰ علیہ السلام ہی کے آرڈر کو فالو کرنا تھا۔ وہ آرڈر کیا تھا کہ اے ہارون تو نے قوم کی اتباع نہیں کرنی ہے، لیکن اتباع کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں ہارون علیہ السلام کی ایک الگ رائے تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ایک الگ رائے تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے ادھر جو ہے نا ان کے سر کے بال پکڑ لیے، تو حضرت موسیٰ کو اپنی رائے پر بڑا پورا اطمینان تھا کہ میں اس رائے میں ٹھیک ہوں، لیکن ہارون علیہ السلام کو بھی اپنی رائے پر اطمینان تھا۔ تو جب ہارون علیہ السلام نے اپنی رائے پیش کی اور وہ پہلو ذکر کیا جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی توجہ نہیں تھی، تو حضرت موسیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو علماء میں اور نیک لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے نا، اس کی یہی حیثیت ہے کہ ایک پہلو سے ایک غور کر رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے پہلو سے، تو اس لیے عوام کے لیے یہ اختلاف کی بیس پر کسی کو برا بھلا کہنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے خوف تھا کہ آپ کہہ دیں گے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیا آپ نے، یعنی یہ ان کو دو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ایک پکے مشرک بن گئے، ایک پکے توحیدی بن گئے، اصلاح کے بجائے یہ تو دو حصے بن گئے ان کے۔ ولم ترقب قولی، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے ہارون تو نے میری بات کا انتظار نہیں کیا، یعنی صراحتاً مجھ سے مشورہ لے لیتا پھر جو کرنا تھا، اس لیے۔ تو حضرت موسیٰ کا غضب ٹھنڈا ہو گیا۔ اب حضرت موسیٰ پہلے تو قوم سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، پھر حضرت ہارون سے پوچھا کہ آپ نے ذمہ داری پوری کیوں نہیں کی۔ اب حضرت موسیٰ آئے اس سامری کی طرف جو فتنے کی جڑ تھا۔ سامری سے کہا فما خطبک یا سامری، اے سامری بتا تیرا کیا حال ہے۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، سامری نے کہا میں نے وہ کچھ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ جبریل کی جہاں ٹاپ تھی یا قدموں کی جو پاؤں جہاں لگتے تھے وہاں کچھ ایسے اثرات دیکھے حیات اور زندگی کے کہ
اس کو اندازہ ہو گیا، یا جبریل کو دیکھ لیا اس نے جو عام لوگوں نے نہیں دیکھا، تو اس کو اندازہ ہو گیا اس کے ذریعے کوئی سحر یا کوئی جادو یا کوئی حیات پیدا کی جا سکتی ہے خاص نوعیت کی۔ واللہ عالم، اس کی حقیقت اللہ ہی جانے، سامری جانے اور موسیٰ علیہ السلام جانے، ہمیں اس کی بارے میں زیادہ ڈیٹیل قرآن میں بتائی نہیں گئی ہے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو میں نے رسول یعنی رسول سے یہاں مراد ہے جبریل جو اللہ کے رسول ہے، جو اللہ کے قاصد ہیں، میں نے ان کے اثر سے ایک مٹھی لی، فَنَبَذْتُهَا، اور میں نے اس کو اس زیورات میں جو جلتے ہوئے زیورات تھے یا بچڑا تھا اس میں پھینک دیا، اس کی وجہ سے اس بچڑے میں ایک زندگی کا اثر آ گیا اور اس میں آواز پیدا ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس طرح سے میرے نفس نے اس عمل کو میرے لیے مزین کیا۔ ہوتا ہے نا کہ یہ اچھمبے کا کام کرنا ہر آدمی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، تو سامری نے سوچا کہ چلو میں ایک اچھمبے کا کام کرتا ہوں، اس سے میری عزت ہو جائے گی، اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے۔ ایک وقتی فائدے کے لیے اس نے یہ جرم کیا، قوم کو گمراہی میں ڈال دی۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا فَاذْهَبْ، تو چلا جا یہاں سے، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، اور بددعا دی سامری کو اور کہا پوری زندگی تیرے لیے ایک سزا ہے، وہ یہ کہ ان تقول لا مساس، تو کہتا پھرے گا مجھے چھوؤ مت۔ کوڑ کی بیماری لگ گئی یا کوئی ایسی خطرناک بیماری کہ جو متعدی ہو سکتی ہے، دوسروں کو لگے گی، تو اس لیے بھی تو کہے گا میرے قریب نہ ہو، تم بھی بیمار ہو جاؤ گے، یا یہ کہ کوئی ایسی بیماری لگ گئی اس کو کہ کوئی قریب آتا یا ہاتھ لگاتا ہے اس کو بہت اذیت ہوتی، اس کی بھی ہمیں تفصیل معلوم نہیں ہے۔ بہرحال کوئی ایسی اچھوت کی بیماری جسے کہتے ہیں لگ گئی، جس میں وہ تنہائی کی زندگی پھر اس نے تکلیف عذاب میں گزاری اور اسی عذاب میں وہ مر گیا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا اس سے سخت عذاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، تیرے لیے وعدے کا ایک دن ہے، لَن تُخْلَفَهَا، جس کی تجھ سے ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، یعنی وہ وعدہ اللہ کا حساب و کتاب کا پورا ہو کے رہے گا۔ یہ سزا پوری نہیں ہے، یہ دنیا کی ہے، ایک آخرت بھی ہے جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، اور وہ سزا بھی تجھے ملے گی، اس سزا سے بھی تو بچ نہیں سکتا، حساب و کتاب کا جو دن آئے گا اس سے بھی تو بچ نہیں سکتا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي، اور جس معبود کی وجہ سے تو نے لوگوں کو گمراہ کیا، اب ذرا اس معبود کا حشر دیکھ میں کیا کرتا ہوں، جس کو تو سمجھتا تھا کہ یہ لوگوں کو نفع اور نقصان پہنچائے گا، وَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، جس کے سامنے تو بیٹھا رہا ہے، یعنی عاکف بن کے، جس کو کی تو تعظیم کرتا ہے، رسپیکٹ دیتا رہا ہے، تو دیکھ میں اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اس کو جلا کے رکھ دیں گے، ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر اس کو ہم دریا میں کی موجوں کے حوالے کر دیں گے بکھیر کے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے جو گھوسالا تھا نا، جو بچڑا تھا، اس کی عظمت اور محبت دل سے نکالنے کے لیے کہا بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے کہ نمبر ایک، جس نے تمہیں اس کام پہ لگایا ہے نا، اس کا تو حشر تم دیکھنا بھی ہونے والا کیا ہے، کیونکہ جب اس کا حشر دیکھیں گے نا اپنے وقتی جو لیڈر بنا ہوا تھا ان کا، تو بنی اسرائیل کو عبرت ہوگی کہ واقعی ہم نے غلط کیا ہے کہ اس آدمی کی بات مانی جس نے اتنا بڑا جرم کیا، جس کی یہ سزا ملی کہ اتنی خطرناک بیماری اس کو لگ گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس معبود کی چونکہ ان کے دل میں ایک تعظیم بیٹھ چکی تھی، تو وہ عظمت بھی دل سے نکالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ میں تمہارے اس معبود کے ساتھ کرتا کیا ہوں اور اس کی کیسی گت بناتا ہوں، دیکھتے ہیں یہ کتنا نفع پہنچا سکتا ہے، کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو ہم اس کو جلائیں گے، یہ جلانا بھی کتنا خطرناک عمل ہے، تمہارے خدا کو جلاؤں گا بھی، اور جلا کے بھی یہ نہیں کہ راک کو عزت کے ساتھ دفن کروں گا، ایسے پانی کے اندر ایسے بکھیر دوں گا۔ تو ہوتا ہے نا جب ہم کسی مقدس چیز کو جلاتے بھی ہیں تو اس کو بھی بڑے آرام سے اس کی راکھ کو دفن کر رہے ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو میں بکھیر کے رکھ دوں گا، یعنی جتنی اس کی میں توہین کر سکتا ہوں میں کروں گا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ کیسا خدا ہے جو اپنے آپ کو نہ جلانے سے بچا سکا اور نہ اپنی بے عزتی سے اپنے آپ کو بچا سکا۔ تو یہ سب کام میں ابھی کر کے دکھاؤں گا، اور پھر اس سے کیا ثابت ہوگا، انما الہکم اللہ الذی، تمہارا معبود عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وسع کل شیء علما، اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، تبھی وہ لوگوں کو نفع بھی پہنچا سکتا ہے نقصان بھی، اور جس کا علم ہی کامل نہ ہو، نہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ختم ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا کلام یعنی اس واقعے سے ہٹ کے اب اپنا کلام داخل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی دیکھیے اس طریقے سے ہم آپ کو وہ واقعات جو سبق پہلے گزر چکے ہیں پچھلی امتوں میں ان کو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، کس طرح سے ہم ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعات جو پچھلی امتوں میں جو صدیوں سے پہلے آپ سے گزر چکی ہے ان کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور تحقیق ہم آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت نامہ دے چکے ہیں جس کو قرآن کہا جاتا ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی نصیحت نامہ قرآن ہے، اور یہ واقعہ بھی ایک نصیحت ہے جو ہم آپ کو دے چکے ہیں۔ من اعرض عنہ، جیسے فرعون نے اعراض کیا تھا نا نصیحت نامے سے، تو اس کو اللہ نے تباہ کیا، تو اب اللہ اس امت کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ قرآن بھی
بھی اسی طرح ایک نصیحت ہے. من اعرض عنہ، جو اس قرآن سے، اس نصیحت سے اعراض کرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، تو ہلکا معاملہ نہیں ہے، قیامت میں ایک بہت بڑا بوجھ اٹھا کے آئے گا، گناہوں کا انبار. اور شرک اور انکار کا جو گناہ ہے نا، یعنی قرآن کے انکار کا یا اس کی اطاعت نہ کرنے کا گناہ، وہ خود ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو اپنے کندھے پہ رکھ کے آئے گا. خالدین فیہا، اور اسی بوجھ میں وہ ہمیشہ پڑا رہے گا. بوجھ کا مطلب اس پھر بوجھ کی وجہ سے جو عذاب ملے گا. کہتے ہیں نا انسان اپنے اعمال میں دبا ہوا ہے، کیا مطلب اعمال کی جو جزا ہے اس میں دبا ہوا ہے، تو اس میں دبا رہے گا. وساء لہم یوم القیامۃ حملا، اللہ تعجب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، کتنا ہی برا ہے قیامت کے دن یہ بوجھ جو یہ اٹھائے گا. بوجھ بہت طرح کے انسان اٹھاتا ہے. کچھ ایسے بوجھ ہوتے ہیں جس میں وہ خوش ہوتا ہے کہ گھر پہنچوں گا، یہ انعام ہے جو میرے سر پہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ بوجھ وہ ہوتے ہیں جو ایک تاوان کے طور پر ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں دنیا میں جتنے بھی بوجھ اٹھائے جاتے ہیں ان میں سب سے بدترین بوجھ یہ ہے جو میدان حشر میں گناہوں کا بوجھ ہے، جو قرآن سے اعراض کرنے والا اپنے کندھے پہ اٹھا کے آئے گا. یوم ينفخ فی الصور، یہ وہ دن ہوگا جس دن سور میں پھونکا جائے گا. ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم مجرمین کو جمع کریں گے جس دن ایسا ہوگا، یعنی سور پھونکا جائے گا زرقا، خوف زدہ آنکھوں کے ساتھ، بد شکل آنکھوں کے ساتھ، یعنی خوف کی وجہ سے ایسا چہرہ ہوگا کہ بد شکل چہرہ. جیسے قرآن میں ہے نا کہ جو مومنین ہوں گے ان کے چہروں پہ رونق ہوگی، نور ہوگا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. یہاں بھی مراد یہی ہے، یتخافتون بینہم، خوف کی وجہ سے نا آپس میں چپکے سے باتیں کر رہے ہوں گے. کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ان لبثتم الا عشرا، کہ ہم دنیا میں بہت تھوڑے رہے ہیں. یعنی قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ جس دنیا کو تم بہت لمبی زندگی سمجھتے ہو اور اس کی عیاشی کی خاطر خدا کے حکم سے اعراض کرتے ہو، قیامت کے دن اس دنیا کو بہت کم سمجھو گے. جب قیامت کی زندگی دیکھو گے وہ اتنی لمبی زندگی ہوگی کہ تمہیں لگے گا کہ ہم تو 8-10 دن دنیا میں ٹھہرے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں آپس میں بات چیت کریں گے اور کہیں گے ہم سے دنیا میں 10 دن بیٹھے ہیں، 10 دن ٹھہرے ہیں. قرآن کہتا ہے نحن اعلم، ہم اس شخص کو بھی خوب جانتے ہیں، بما یقولون، ان باتوں کو بھی خوب جانتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہوں گے. اور اذ یقولوا، اس وقت کو بھی جانتے ہیں جب امثلهم طریقۃ، ان میں راستے کے اعتبار سے جو سب سے سمجھدار شخص ہوگا، یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح راستے پہ چلتا ہے ان کے خیال میں، وہ کہہ رہا ہوگا ان لبثتم الا یوما، کہ تم ایک دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، یعنی 10 دن بھی تم بہت بیان کر رہے ہو. تو یہ جی سورۃ طٰہٰ کا رکوع ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اس رکوع میں بھی بہت سے علمی باتیں ہیں اس سے پچھلے اور اس رکوع میں، کس طرح بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. اس میں ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ حکم کی تعمیل میں جلدی کرتے ہیں. تو ہمیں بھی شریعت کے حکام میں جلدی کرنی چاہیے اور رغبت دکھانی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جماعت کی نماز قائم ہوتی ہے تو سب سے بہترین صف اول ہے، اور جو صف اول میں ہوتے ہیں قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتے ہیں. تو دنیا میں جو صف اول میں ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہوگا. اور بدترین صف آخری صف ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے ندا آئی حی علی الصلاۃ کی، تو اس نے آنے میں سب سے زیادہ سستی کی ہے. تو ہر کام میں شریعت میں یہی ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے محبت تھی ان کو تو پہلے پہنچ گئے. دوسری بات یہ کہ بری صحبت، اس کے کتنے برے اثرات ہیں. بنی اسرائیل چونکہ مشرکین کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا، غلامی میں طویل عرصہ گزارا، تو سوچ بھی غلاموں والی اور شرک والی سوچ بن چکی تھی. کہ ذرا سا بہانہ ملا شرک کرنے کا کہ بچڑے سے آواز آ گئی تو فوراً اس کی عبادت شروع کر دی. ہمارے حضرت ایک بڑی زبردست بات فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں اور مزاج کے بدعتوں کے خلاف ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں اور مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں. یعنی پریکٹیکلی وہ بدعتی نہ بھی ہوں لیکن کہیں بھی بدعت کی کوئی چیز مل جائے نا تو اس کو فالو کرنا ان کو اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. اور کچھ لوگوں کا معیار اونچا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی جب تک مستند بات نہیں ہوگی ہم اس کو اسلام میں شامل نہیں سمجھیں گے. تو اسی طرح کچھ لوگ مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، وہ شرک کی طرف نہیں آتے. کچھ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں، ان کو شرک کی بات زیادہ مزے کی لگتی ہے. تو بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگوں کا مزاج شرک والا بن چکا تھا. توحید پر قائم ہونے کے باوجود بھی جہاں تھوڑا سا کوئی اچھمبے کی چیز دیکھی، بچڑے کو دیکھا، آواز نکل رہی ہے، تو بس سمجھا یار یہ تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس میں. تو اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. ایک تو یہ کہ بری صحبت کا اثر، بری صحبت سے بچنا چاہیے ورنہ وہی جراثیم آپ کے اندر آئیں گے. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. دوسرا اپنے مزاج کو توحیدی بنانا چاہیے. آج کے آئے عاملوں کے کچھ کرتب دیکھے فوراً ان سے عقیدت میں آ گئے. یہی ہو رہا ہے نا آج کل. ذرا سا کسی نے کچھ اچھمبے کی چیز دکھا دی، اس کو اپنا باپ مان لیا، اس کو پیر و مرشد مان لیا. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ اتنی جلدی کسی سے متاثر نہ ہو. تو اپنے ایمان کی، اپنے عمل صالح کی حفاظت کرنی چاہیے. انسان کو مضبوط اعصاب کا ہونا چاہیے. ذرا سی چیزیں دیکھ کر اس طرف لڑک جانا یہ کوئی سمجھدار ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مشرک ایک پہلو کو دیکھتا ہے
आजिज होने के पहलू को नहीं देखता। मंदिरों में आप देखें ना, भगवानों के साथ कुछ टेक्निकल चीज की हुई होती है उन लोगों ने, तो वो कभी कहीं दूध की नहर निकल रही है तो एक आम लोग कहते हैं यार ये क्या, देखो भगवान है, हवा में कैसे मुअल्लक है ये। तो भाई आप एक शोबदे को मत देखो, आप ये देखो है तो पत्थर ना, अगर हवा में बिल फर्ज खुद से मुअल्लक हो भी गया तो इससे क्या नफा और नुकसान से क्या ताल्लुक है। तो आमिल लोग भी कोई अचंभे की चीज दिखा दें तो इससे ये क्या पता चलता है कि ये आपके मसाइल भी हल कर सकता है बैठ के। तो ये बस वही बात आती है कि उसमें 99 ऐब होंगे, उसको नहीं देख रहे होंगे, एक खूबी जो आपको खूबी लग रही होगी हकीकत में वो खूबी होगी भी नहीं, उसको फोकस कर रहे होते हैं। चौथी बात हमें ये पता चलती है कि इज्तिहादी इख्तिलाफ, हारून अलैहिस्सलाम का इज्तिहाद ये था कि यहां रहना ही लाजिम है मेरे ऊपर, और ये मेरी इताअत नहीं भी कर रहे तो मुझे इनको छोड़ के नहीं जाना है। और मूसा अलैहिस्सलाम का ये था इज्तिहाद कि इनको छोड़ देना चाहिए। तो पैगंबरों में भी इज्तिहादी इख्तिलाफ हुआ है। तो आज हम और आप अपने आप को कैसे मुस्तस्ना समझ सकते हैं इस राय के इख्तिलाफ से? तो आज भी उलमा में इख्तिलाफ होता है। तो अवाम को फिर ऐसे मौके पे उलमा से बदगुमान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कि इज्तिहादी इख्तिलाफ वो करे जो इख्तिलाफ का अहल हो, यानी किसी भी राय में उसके अहल की राय का एतबार होता है। एक आम आदमी कह रहे कि मेरा इसमें इख्तिलाफ है तो उस इख्तिलाफ का कोई एतबार नहीं होता, वो गुमराही है। जैसे दो एक्सपर्ट डॉक्टर हो मेडिकल साइंस में, उनकी तहकीक में इख्तिलाफ हो जाए तो उस इख्तिलाफ को इख्तिलाफ माना जाएगा। एक आमी आदमी उठ के एक डॉक्टर से इख्तिलाफ करता है कि मेरा इख्तिलाफ है, तो वो इख्तिलाफ की कोई हैसियत ना शरीयत में है ना उर्फ में उसकी, वो गुमराही है। और एक अहम बात ये भी कि बद्दुआ भी बाज मौके पे दी जाती है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बद्दुआ दी क्योंकि गुमराही का सबब बना वो। तो हम बाज दफा सिर्फ एक पहलू को देख रहे होते हैं, दूसरे पहलू को नहीं देखते। पैगंबर तमाम पहलुओं से गौर करते हैं। तो रहमदिली का भी एक पहलू है पैगंबर के दिल में, पैगंबर अपनी कौम के लिए सबसे ज्यादा रहमदिल होते हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी होता है कि इसको मैंने छोड़ दिया ना तो कल कोई और उठ के कौम को बुराइयों पे डालेगा, इसको देख के इबरत हासिल करेंगे लोग। तो इसलिए सामरी का हलाक होना और अजाब का आना ही ज्यादा बेहतर है। तो तमाम पहलुओं से जो शख्सियत गौर करती है वो पैगंबर ही होते हैं। और अक्लमंद होने की भी अलामत है कि आप एक पहलू को ना देखें, तमाम पहलुओं को देखें। बाज हजरात क्या करते हैं कि वो बिदतियों के साथ इतना मुलायम लबो लहजा और बातिल लोगों के साथ इतने मुलायम हो जाते हैं, वो सिर्फ एक पहलू को देख रहे होते हैं कि अच्छे अखलाक से इसको हम दीन पे लेकर आएंगे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी होता है कि आप जो इसको इतना प्रोटोकॉल इतनी इज्जत दे रहे हैं उससे बहुत से लोग इसकी इज्जत देख के गुमराह भी हो रहे हैं। तो तमाम पहलुओं से गौर करके फैसला करना चाहिए कि ये मौका दुआएं देने का है या बद्दुआएं देने का है। तो पैगंबरों के वाकयात से हमें ये भी सबक मिलता है। जो इनकार करते हैं आखिरत का उनको फॉलो मत करें, क्योंकि जो आखिरत का इनकार करेगा ना उसकी ज़िंदगी कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं हो सकती। उसको कानून सीधे रास्ते पे चला सकता है, लेकिन कानून, इंसान के बनाए हुए कानून भी नाकिस और निगरानी भी नाकिस। लोग कैमरे लगा देते हैं तो कैमरा ही चोरी हो जाता है। तो इसलिए जब तक अल्लाह का खौफ नहीं हो, आखिरत में जवाब का खौफ नहीं हो, तो इंसान सीधे रास्ते पे चल ही नहीं सकता, नामुमकिन है ये। वो मशहूर वाकया है ना, एक तो बयान शुरू ही वाकया से हो जाता है, तो ये फिर क्या करें। वो एक तकरीब में एक खातून का लॉकेट चोरी हो गया, बड़ा कीमती लॉकेट था। अब मेज़बान ने ऐलान किया भाई ये बड़ा कीमती लॉकेट है, अल्लाह का वास्ता जो जिसका है दे दो। लोगों ने कहा ऐसे तो जो भी देगा वो पकड़ा जाएगा, कि वो सबको पता चल जाएगा चोर है, तो चोर का राज भी फाश ना हो और लॉकेट भी वापस आ जाए। उसका तरीका ये कि लाइट बुझा दो, खूबसूरत सा प्याला रखो, भाई जिसने लॉकेट चुराया है उसको अल्लाह का वास्ता दो, बोले भाई चुपके से इसमें डाल दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लॉकेट भी आ जाएगा। लाइट ऑफ कर दी गई। पहले तो डराया गया, समझाया गया, रोना धोना किया गया, भाई अल्लाह ख्याल था तरस आ जाएगा चोर को। तो लाइट बुझा दी गई, लाइट खोला तो देखा प्याला भी गायब है, लाइट ऑन की तो देखा कि प्याला भी गायब है। तो आखिरत का खौफ ना होना तो फिर इंसान पर कोई नसीहत असर नहीं करती, और आखिरत का खौफ है तो बहुत सारी चीज़ों से बचा रहता है। हमारे यहाँ जो मुसलमानों में कुछ जराइम हैं, कुछ नहीं भी तो है ना, बहुत सारी हम में खूबियाँ भी तो हैं, जो बुराइयाँ नहीं हैं। वो क्यों नहीं है? आखिरत का खौफ, डर होता है यार, जाना तो है ना कब्र में। तो अल्लाह ने इसलिए हुक्म दिया मुकज़्ज़िबीन को फॉलो मत करो। और हम सुबह शाम जिनको फॉलो करते हैं वो मुकज़्ज़िबीन ही हैं सारे, वो आखिरत पर ईमान नहीं होता उनका, होता है तो ऐसे कमज़ोर, तो वो कहाँ से आपको सीधे रास्ते पे चलाएगा भाई। वो तो पैसा, शोहरत, इज्जत, सेहत, ये 4-5 चीज़ों में घुमाता रहेगा आप। इज्जत, पैसा, शोहरत। हम जब छोटे थे हजरत अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह की मजलिस में हम जाके बैठना शुरू हुए, तो अहलुल्लाह की, वलीउल्लाह होने की एक अलामत ये होती है कि उनकी सोहबत में बैठकर दुनिया की मोहब्बत कम होती है। समझ रहे हैं ना, दुनिया की मोहब्बत
یہ ایک اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. انسان کو زیادہ دولت، پلاٹوں، جائیداد، یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. کام کرتے زیادہ باتیں نہیں کرتے، اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے، تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے، وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، بیگم یہیں کرسی لے آؤ، یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں، یہیں چائے پیتا ہوں، یہیں مطالعہ کروں گا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا ہے بھائی نکلو. تو ضرورت تو ہے دنیا کی، ہر شخص کو ہے، پیٹ اللہ نے لگا دیا. عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے، عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے. بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے. صحت تو بہت ہی ضروری ہے، وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں. اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو، لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں. دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا. دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے. سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا. سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا، کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا. دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے، میری بھی فی الحال وہی مراد ہے، تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا، تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے، خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا، دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے، ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، گاڑی مل جائے، مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا، وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی، وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی، تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پراٹھا سب کو ملا، یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی، اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں، کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی، جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے، اکثر سیاستدان، سارے نہیں، یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو، ان کو سیخ کباب کھلا دو، ملائی کیا یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے، پراٹھے بھی کھا لیے، آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی، بریانی بھی کھا لی، برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، ایسی ایسی خوراکیں، ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں، جاپنیز ڈشیں آپ نے، جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں، یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو،
یہ چائنا پٹی، یہ تو غریبوں کی کرپشن ہے، زیادہ ہے کچھ اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی، پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے، اس کا بڑا زبردست شعر ہے، ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته، کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے، لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي. ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے، اور پتہ ہے کبھی بھی، یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں، کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل، جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو، یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا، اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں. جھٹمل والا طریقہ اختیار، اس سے اور کھٹمل، سنا ہے مشاہدہ بھی ہے کہ اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی. ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی ہے. آپ دیکھو نا بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا، اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے، وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ، لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے، وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے، اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی، بچے نہیں مانتے، یہ کیا، یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے، اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے، ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں، وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے، میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے، آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے، پھر یہ چاہیے، پھر وہ چاہیے. ہوتے 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 مر جاتا ہے، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا، اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو، وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا، شوگر، بلڈ پریشر، ڈائلیسس پہ آ گیا، وہ سارے غم، بچیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی، وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کسی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو، ڈائلیسس پہ ہوں، کوئی کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے، وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسا ہی ہوگا کچھ دنوں میں، پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس. ٹیکنالوجی جس سپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا، تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر، تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو، یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا، آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ
اٹھتا رہے, اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم اور جس کے کمال, جس کا جمال اتنا زیادہ ہو, لامحدود ہو, کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہیں, رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں. ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے, دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے, چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا, تو آپ کہو گے نا تم بے وقوف ہو, تم نے کس چیز سے محبت کی ہے, کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے, وہ یہ دلائل, آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار, اچھا بھلا چل رہا تھا. آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا, بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے, دل پہ کس کا قابو ہے. یہ ڈائلاگ ہیں, میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے. بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے, شرابیوں کا, کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی, بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا, تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں, کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے, کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے, انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا. تو فوراً کہتے ہیں, فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی دو قسمیں, ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے, ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے. تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے, میرا یہ بنگلہ, میری یہ گاڑی, وہ فلاں کی گاڑی, میں امریکہ جماعت گئی تھی, وہاں تو لوگوں کی, دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں, غریب آدمی دبئی چلا جائے نا, وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے, بھائی یہ کیا ہے, یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے. وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں, مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا, ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا, اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے, مٹی میں. تو آپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا, جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے, اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر, ذاتی گھر, میری دیوار, میرا گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی, کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں, پلاٹ بھی خریدیں, آپ گھر بھی بنائیں. یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے, خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی, اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاها الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان, دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی, جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو ایک چھوٹی چیز ہے نا, وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت, میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا, پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے, بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند ڈلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہیں. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے بس, مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو, تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے, تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. احبا, فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے 1-2 اینٹیں مل جائیں, لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے 2 پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے 2 کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا
تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے, وہ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو, کوئی $5 ارب پی گیا, کوئی $2 ارب پی گیا, تو کیا $5 ارب پینے کے بعد انہوں نے کہا $5 ارب کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی, $5 ارب روپے کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا, تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ, 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا, وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ نوٹ سے چیزیں نہیں, ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاستدان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو, وہ مل خرید لو, یہ کر لو, وہ کر لو؟ یہ تو صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے, اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہی غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. وہ مسلمان تو ہو گیا, اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا ہو وہ, لیکن نیا نیا ہوا. تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے, لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے, میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے ہیں, میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت, غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی, ابھی اب جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی این جی او ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں, تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی, اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمایا جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں تعریفیں بھی, پیسہ بڑا, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا, آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں, جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ ہے چھوٹنے والا. تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے, آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے, آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو, کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا, آپ نے لڑائی کر لی اس سے, تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا. پھڈا کر لیا, گالی دے دی ہو, گریبان ہو, گتم گتا, یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی, وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا, وہ تو نہیں جائے گا. وہ نہیں جائے گا. آپ نے پھڈا ایسے آدمی سے لے لیا, آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخپل وطن ہے وہ, آپ تو سفر میں جا رہے ہو, آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے, جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پھڈا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں, میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا, بھائی محلے میں رہنا ہے نا, بھر ایک سے پھڈا کیوں کریں بھائی, رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل نکال کے اس کو پکڑا دو کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے, یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے. اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی, سارے راز اس کو دے دیے, اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا, فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے, یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, یار کہاں جا رہا ہے یار. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کہیں یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا.
کیا کہ تمہارا ہیڈک ہے بھائی, تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, تم کراچی کے ہو میں پشاور کا ہوں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, یا تم ملتان کے ہو میں لاہور کا ہوں, کہیں کا بھی ہوں, تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے. دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں, مجھے راضی کرنے میں, تو بس دشمنی نہ بولتے. یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں, جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. آپ کیوں رو رہے بھائی؟ یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے, مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے, تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے, یہ صرف ڈائلگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے. ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے, یہ پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹھیک ہے, پھر جو ہیروئن چی کو ہیروئن سے محبت ہو گئی, چرسی کو چرس سے ہو گئی, تو بہت اچھا ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ تو دل انسان کے اختیار میں ہے, جہاں چاہے محبت کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں, کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے, جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے. تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے, لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب سنیں, یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب آپ کو پتا تھا اس کا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, یہ الگ جائے گا میں الگ جاؤں گا, تو آپ کو اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی افورڈ کر سکیں آپ. تو یاد رکھو, دولت, عزت, صحت, شہرت, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بولو نا بھائی. بحریہ ٹاؤن کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ آج تک کسی کے ساتھ رہا ہے؟ کیا بحریہ ٹاؤن کے اونر کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ کیا جو بڑے بڑے بلڈر ہیں, بلڈنگ بنانے والے, وہ مرتے نہیں ہیں کیا؟ جب وہ مرتے ہیں تو جن کو انہوں نے بیچی ہے وہ کیوں نہیں مریں گے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے دنیا میں بادشاہ آئے ہیں, وہ نہیں رہے بھائی اس دنیا میں. تو یہ تو, اور پہلے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی, اب تو ہو گئے 50 60 سال کے تو بندے ہیں اب, اور اس میں بھی انجوائے کرنے کی جو عمر ہے وہ 50, بہت زیادہ 55. اس کے بعد ڈائلیسس, وہ چونکہ انجوائے اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ شوگر ہو جاتی ہے, اتنا میٹھا کھا لیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے ویٹ تو بڑھتا ہے نا. تو ویٹ بڑھنے سے بہرحال شوگر, تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے. بہرحال ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے, ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ, اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم پرسی میں گزرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں, ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے, دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے. بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں سست, شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں, جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں, بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے, لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے, اتنی محبت ہو, چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا تو تھوڑا بہت, زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا کو. چھن گئی تو چھن گئی. کتنے گاڑی چھن گئی. ہمارے ایک دوست ہیں 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی. وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے, بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر, تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر. تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا, بھائی تکافل کروا لوں؟ میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے. بعض علماء, بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی. وہ بڑے دیندار تھے. انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں, مسائل آپ سے پوچھتا ہوں, تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا, میں نہیں کرواؤں گا تکافل. 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی. وہ بیچارے انہوں نے نئی شو روم سے نکلوائی بھی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے. کہیں گے مروا دیا مولوی صاحب نے. تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے, کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے. لیکن دیندار دیکھو, نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی, کوئی لکیر نہیں, ہنس کے ملے, مسکرا کے ملے, کہہ رہے یار چھن گئی. تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروایا, جو ان کی جو رائے تھی, تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی. صبر کیا انہوں نے, تو کوئی پریشانی نہیں. بھیا بس کہتے ہیں یار دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دین کی برکت ہے. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں, ڈپریشن کے مریض, اور ایسے بھی ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے.
اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے لیکن ٹینشن نہیں لیتے یار, بس کھانے کو مل رہا ہے نا, روٹی مل رہی ہے, سونے کی جگہ ہے, بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اور دے دے گا, ٹینشن نہیں لیتے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی, کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں؟ اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھائی. پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے. تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس پیسے میں خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی, اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا, آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے, آ جاؤ. وہ مل گئی دوبارہ. تو ہاں وہ تو مایوس ہو چکے تھے. میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے, اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی, پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی. تو خیر جو ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ نے, آخرت کی. میرا آخرت میں بنے گا کیا, بس. اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ, وہ کیا ہے, جمع لہ شملہ, تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا آپ کی, ختم کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی, دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی, آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے. یہ فائدہ ہوگا دنیا میں, کام بھی بنیں گے, سب کچھ ہوگا, کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ. اور سکون ایک الگ, وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے. تو بھائی دنیا سے محبت انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے.